تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے جو 4-5 پوائنٹ میں نے معتزلہ کے بیان کیے، اس میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں ہم جبر سے نکل رہے ہیں، جبر سے نکل کے ہم فلیکسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، فلیکسیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ فری ول ہے، انسان کا اپنا جو کرنا ہے اس میں اس کو اختیار موجود ہے۔ اب یہ پیریڈ جو چل رہا تھا جب عباسی ان کا ہوا، تو عباسیوں کے ساتھ ساتھ اب یہ جو مامون کا 20 سالہ پیریڈ ہے، ان سے جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے انہوں نے لوگوں پہ تشدد کروانا شروع کر دیا، اور مامون تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ مامون نے جو ہے وہ ان لوگوں کو باقاعدہ حکم جاری کیا کہ جو بھی معتزلہ کے عقائد کو نہیں مانتا یہ تو اس کو سزا ملے گی۔ اور اس میں سب سے بڑا واقعہ جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کا ہے کہ امام احمد بن حنبل سے کہا گیا، لیکن وہ ان کو بلایا گیا کہ آپ پیش ہوں مامون کے دربار میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ان کے آنے سے پہلے ہی مامون کی وفات ہو گئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا یہ امام احمد بن حنبل کو بلا رہا تھا تو اس کو سزا ملی، مامون فوت ہو گئے۔ لیکن مامون کے بعد جو ان کے بیٹے آئے معتصم باللہ، وہ اسی پالیسی پہ چلے، اور انہوں نے امام احمد بن حنبل کو باقاعدہ بہت شدید ان کو سزا دی، کوڑے لگائے، اور بہت ان کو ٹارچر سے گزرنا پڑا۔ اور ایک احمد بن داؤد ان کے قاضی ہوتے تھے، وہ بھی بڑے معتزلائٹ تھے، انہوں نے بھی اس طرح کے ظلم و ستم میں پورا ہاتھ لیا کہ لوگوں کو تشدد کیا جائے اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ ان چیزوں کو مانیں۔ اچھا، اس تشدد سے جو ہے لوگوں میں پھر ایک جس کو کہتے ہیں ریزسٹنس، مزاحمت پیدا شروع ہوئی کہ ایک جو چیز شاید آگے چل سکتی تھی اس کا جو بیکلیش ہوا، وہ بیکلیش ایسا ہوا کہ لوگ عباسی خلیفاؤں کے خلاف ہونا شروع ہو گئے۔ جب عباسی خلیفاؤں کے خلاف ہونا شروع ہو گئے تو اب یہ ہوا کہ وہ جو پرائم پیریڈ تھا ان کا معتزلہ کا، وہ 750 سے 850 تک کا تھا۔ 850 کے آتے آتے تک یہ لوگوں کا ان کے خلاف جو ہے وہ بڑا احساس ڈیولپ ہوا کہ اب بغاوت ہو جائے گی۔ تو جو اس وقت جو خلیفہ آئے متوکل، وہ متوکل نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں 850 کے اراؤنڈ، انہوں نے پھر باقاعدہ معتزلہ سے ایک جو کہا جائے کہ ایک دوری اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو کچھ کیا ہے، انہوں نے سارے وہ جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے یا جن پہ تشدد کیا جا رہا تھا اس لیے کہ وہ معتزلہ کے عقائد کو نہیں مان رہے تھے، ان کو رہا کر دیا گیا، بلکہ ان کو جو تشدد ہوا تھا کچھ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ کمپنسیشنز وغیرہ بھی دی۔ تو اس طرح سے معتزلہ کا جو ایک ڈومینیٹنگ پیریڈ تھا 100 سال کا، 750 سے 850 تک، وہ ختم ہوا۔ اب اس کے خاتمے کے بعد کا جو اگلا پیریڈ ہے، جو اصل جس کو تجربی فلسفہ کہا جائے، یعنی یہ فلسفہ جو تھا یہ الہیاتی فلسفہ تھا، فلسفی آف ریلیجن تھی۔ 850 کے بعد جو پیریڈ شروع ہو رہا ہے یہ ایک خاص جس کو کہا جائے کہ تجربی یا عملی یا پریکٹیکل جو فلسفی تھے، جو سائنس میں اور طب میں اور کیمسٹری میں اور دوسری تمام چیزوں میں تھے، تو ان میں پھر 4-5 بڑے نام آنا شروع ہوتے ہیں کہ جنہوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے آپ کو براہ راست مذہب سے الگ کیا، اور وہ الہیاتی فلسفہ جو تھا اس سے نکل کر وہ، اور ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے کندی کا، یعقوب کندی۔ یعقوب کندی کی پیدائش ہے 800 کی اور وفات ہے 875 کی۔ اس میں 1-2 سال آگے پیچھے ہو سکتے ہیں کیونکہ ایگزیکٹ مختلف کتابوں میں مختلف درج ہیں، لیکن میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتلا رہا ہوں کہ 800، اور یہ عباسی دور ہے۔ اور کندی نے جو ہے وہ جو سائنس کو فلسفے سے جوڑا، اور انہوں نے پھر عناصر خمسہ پہ بات کی، روح اور مادے کے تعلق پہ بات کی، ٹائم اور اسپیس پہ بات کی، اور جو کندی کی جو کتابیں اور جو ساری چیزیں ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تھے تو وہ بھی معتزلائی اور وہ بھی قدریہ تھے، کیونکہ اس کے بغیر وہ سائنس کا کام ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن مسلمانوں میں کندی کو باقاعدہ جو ہے وہ ریشنلسٹ تھنکر اگر کس کو کہا جائے، ریشنلسٹ تو وہ بھی تھے، ریشنلسٹ معتزلہ کو بھی ریشنلسٹ کہا جاتا ہے، یعنی عقلی متکلم تھے۔ لیکن یہ جو تھے کندی، اس کے بعد کندی جس سال میں فوت ہوتے ہیں 875 میں، تو اس میں اسی سال میں 2 مزید لوگ نام آتے ہیں۔ ایک نام آتا ہے الفارابی کا اور دوسرا الرازی۔ اچھا، رازی بھی 2 ہیں، ایک ہیں فخر الدین رازی اور ایک ہیں ذکریہ رازی۔ ذکریہ رازی جو تھے وہ سائنسدان تھے جو اس پیریڈ میں ہوئے، ریشنلسٹ تھے، ریشنلسٹ تھنکر تھے، اور جو فخر الدین رازی ہیں وہ ان سے کوئی 300 سال بعد ہوئے۔ تو اس میں 4 نام بڑے ہیں جو ریشنلسٹ
فلاسفرس ہم جن کو کہیں، ان میں سب سے پہلا نام کندی کا ہے، دوسرا فارابی کا ہے، تیسرا ابھی میں نے کیا کہا، رازی، پھر ابن سینا آ جاتے ہیں، ابن حیثم آ جاتے ہیں، اور مسکوے، ابن مسکوے، اس کو مسکویا بھی بعض لوگ پڑھتے ہیں، مسکوے۔ تو یہ 5-6 بڑے نام ہیں جو ریشنلسٹ، پیور ریشنلسٹ تھنکر جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، جو کہ مذہب کا اثر ان میں بھی تھا لیکن یہ پیور ریشنلسٹ ہے۔ اس پہ اب کسی اور نشست میں ہم بات کریں گے۔ آج جو ہم نے بات کیا، ہم نے مسلم دنیا کا تعین کیا، اور مسلم دنیا میں جو فلسفے کے آغاز کی جو بنیادیں تھیں اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اگر لوگوں کو جیسے کہا نا کہ تشنگی رہی تو پھر کبھی یہ جو 4-5 فلسفیوں کے میں نے نام لیے، ان پہ ہم مزید تفصیل سے بات کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اس 200 سال پیریڈ میں اس کو میں اصل گولڈن پیریڈ کہتا ہوں۔ گولڈن پیریڈ اس لیے کہتا ہوں کہ جو میں نے 5-7 بڑے فلسفیوں کے نام لیے نا، یہ سارے اس دور کی طرف آئے۔ 5 تو فلسفی، اس کے علاوہ جابر بن حیان تھے، البیرونی بھی اسی دور میں ہوئے، وہ بہت بے شمار نام ہیں، درجنوں نام ہیں۔ اچھا، اب یہ جو جس کو ہم ریشنلسٹ کہہ سکتے ہیں، ریشنلسٹ سائنسداں، اس دوران میں 2 چیزیں ہوئی تھیں کہ معتزلہ کے خلاف جو اسکول آئے تھے وہ 2، ایک ابو الحسن اشعری کا اسکول تھا اور ایک تھا منصور ماتوریدی کا۔ یہ 2 اسکول تھے۔ اچھا، ان دونوں اسکولوں نے معتزلیہ کی جو ریشنلسٹ تھنکنگ تھی اس کو رد کیا، مختلف طرح سے۔ ان دونوں میں فرق ہے، اس پہ پھر کبھی بات ہو سکتی ہے تفصیل سے، کیونکہ یہ ایک الگ بڑا وسیع موضوع ہے۔ جو غزالی کے بارے میں آپ کا سوال ہے کہ اب غزالی کا آغاز کب ہو رہا ہے؟ غزالی کی پیدائش ہے 1058 کی، ٹھیک ہے؟ اور 1058 کا کیا مطلب ہے؟ 1058 کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً تمام ہمارے جو بڑے بڑے سائنسداں یا ریشنلسٹ جو تھنکرز تھے وہ اب گزر گئے ہیں، یا ان میں سے کچھ 1-2 بچے ہیں، لیکن اب ابن سینا کا انتقال جو ہے وہ 1037 میں ہوا، البیرونی 1050 میں غالباً فوت ہوئے، اور 1058 میں امام غزالی پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، امام غزالی کا آغاز ظاہر ہے اس وقت جو تھا کہ بھئی بہت زیادہ حکمت ہے اور تلاش کرنی ہے، پڑھنا ہے، سارا کچھ انہوں نے پڑھا اور بہت جلدی پڑھا، اور وہ اس وقت کے جو بھی علوم تھے ان سارے علوم میں انہوں نے دسترس حاصل کر لی۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے وہ اس کے اثرات لانگ ٹرم میں خطرناک ہوئے۔ خطرناک مطلب اس لیے کہ وہ بنیادی طور پہ اینٹی ریشنلسٹ تھے، اور ان کی اینٹی ریشنلسٹ اپروچ جو تھی، یعنی میں کہوں گا فلسفہ دشمن اور عقل دشمن، اس سوچ نے جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارا جس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی کوشش انہوں نے کی، ابن رشد نے کی، لیکن وہ چلا نہیں ہمارے یہاں۔ تو جو غزالی کی جو کتابیں بھی ہیں، احیاء علوم الدین ہے، تو ان کا فوکس جو ہے وہ احیاء کا مطلب ریبرتھ، تو علوم الدین کی ریبرتھ پہ ان کا زیادہ فوکس تھا، اور ان کو جو احیاء میں یعنی علوم الدین کے احیاء میں جو رکاوٹ نظر آ رہی تھی وہ فلسفہ اور ریشنلسٹ تھنکنگ نظر آ رہی تھی، کہ اگر آپ عقل سے بات کریں گے، کیونکہ معتزلہ کا ایک اور پوائنٹ تھا، شاید میں نے اس پہ بات کی یا نہیں کی، کہ وحی کو عقل سے پرکھو، وحی کو عقل سے پرکھو، یہ معتزلہ کی ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی، جس کو دوسرے جو ماتوریدی اسکول آف تھاٹ بھی جو دوسرے متکلمین تھے، جس میں ماتوریدی اور اشاعرہ، یہ لوگ جو تھے یہ بالکل اس بات کو ماننے پہ تیار نہیں تھے کہ آپ اس پہ عقل لگائیں یا عقل، یہ تو یعنی وہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ایک ہیومن نالج اور ایک ریویل نالج، اس کی لڑائی، ایک ہیومن نالج ایک ریویل نالج، کہ ایک انسان کی حاصل کیا ہوا علم اور ایک الہام کے ذریعے آیا ہوا علم۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو الہام کے ذریعے علم آیا ہے، جو وحی آئی ہے، اس کو انسانی علم کے ذریعے چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس کو پرکھیں اور اس کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کریں، اور یہ پھر بنیادی طور پہ فلسفے کا سوال تھا۔ تو احیاء علوم الدین اور اس کے جو ان کی دوسری بھی کتابیں ہیں، کیمیاء سعادت کے نام سے اس کا اردو تراجم بھی اویلیبل ہیں، ان شارٹ ان کی سوچ جو تھی وہ اینٹی فلسفہ، اینٹی ریشنلسٹ تھنکنگ تھی، اور وہ ان کا آخر میں جو واحد متن نظر یا مقصد رہ گیا تھا وہ یہی تھا کہ علوم الدین کا ریوائول ہو، اور ان کا بھی اینڈ جو تھا، کیونکہ وہ بھی مختلف مراحل سے گزرے، اینڈ جو تھا وہ تصوف کی طرف پھر وہ جانے لگے تھے نا، تو پھر انہوں نے بھی اپنا تصوف جو تعلق ہے
تو اب وہ تصوف کے کون سے لوگ اس وقت چل رہے تھے، اگر اس پہ مختصر سی میں بات کروں تو دیکھیں، اگر حسن بصری کو مانا جاتا ہے کہ وہ تصوف کے دور کا آغاز تھے، تو اس کے بعد جو تھی وہ اپنا رابعہ بصری، وہ بھی اسی دور کی تھی، 7 سینچری کی، معروف کرخی، ابراہیم ادھم، یہ جنید بغدادی، بایزید بستامی، تو یہ پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. اور پھر اسی دور میں یہ ہمارے جو داتا گنج بخش جن کی کشف المعجوب رسالہ قشیریہ ہے، امام قشیری کی کتاب، تو اس زمانے میں تصوف پر بہت ساری چیزیں لکھی جا رہی تھی. لیکن جو ریشنلسٹ تھنکر تھے، وہ خاص طور پہ رازی جو تھا، رازی نے تو بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ تصوف جو ہے یہ لوگوں کو کس طرف لے جا رہا ہے. بھائی آپ فری ول ہے، آپ دنیا کو بہتر کریں، کام کریں. یہ کیا کہ آپ ایک طرف مراقبے میں لگ جاتے ہیں اور آپ تصوف پہ چلے گئے، یہ کیا ہے. انہوں نے تو کھل کے، رازی نے، پہلے والے رازی، زکریا رازی، فخر الدین رازی نہیں، یہ دونوں مختلف ہیں. بعض لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، جیسے توسی میں کنفیوز ہو جاتے ہیں نا. تو یہ جو غزالی کو جس نے نظامیہ مدرسے کا سربراہ بنایا تھا، اس کا نام تھا نظام الملک توسی. اور ایک اور توسی ہے نصیر الدین توسی، جو اس کے 100-150 سال بعد کے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا، امام غزالی کی زندگی اتنی طویل نہیں تھی، یعنی امام غزالی جو ہے وہ 1111 میں فوت ہو گئے. تو اب آپ ٹوٹل 1058 سے 1111 50-52 سال کی ٹوٹل عمر تھی ان کی. لیکن اس عمر میں یہ تمام مراحل سے گزرے. لیکن جو چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، ان جو تحریریں ان کی ہیں، ان تحریروں نے آگے جا کے بڑا کردار ادا کیا. جن لوگوں نے اس کو پڑھا، سمجھا اور اس کو اپنے اندر اتار لیا، وہ پھر ان کے لیے ریشنلسٹ بننا یا عقل سے کام لینا مشکل ہو گیا. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو پچھلے 700-800 سال میں ہم یہ رونا جو روتے رہتے ہیں کہ یہ زوال کیوں آ گیا، ہمارے یہاں سوچ کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے. بھائی جب آپ عقل کا استعمال نہیں کریں گے تو یہی ہونا ہے. اس میں رونا دھونا کے ساتھ، یا تو عقل کا استعمال کرو، نہیں کرتے ہو تو پھر وہی جبریہ ہو جاؤ کہ بھائی یہ جبر ہمارے پاس جو ہے اس کو بھگتنا ہے، تو بھگتتے رہو. وہی ہم بھگت رہے ہیں. شکریہ.